ایک ایسا پل جس پہ قیامت کے دن ہر ایک کو گزرنا پڑے گا۔ یہ پل تلوار سے تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ اس پل کے اوپر 3000 سال کا سفر ہوگا، 1000 سال اوپر چڑھنے کی، 1000 سال سیدھا چلنے کی، اور 1000 سال نیچے اترنے کے لیے، جس میں بچھو اور دوسرے خطرناک جانور ہوں گے۔ ہر شخص اپنی عقائد، اپنی اعمال کے نور کے مطابق اس پر سے گزرے گا، اور اس پل کے اوپر سے ہر ایک کو اس پل پر سے گزرنے کے لیے 7 سوال کے جواب کیے جائیں گے، جس کا جواب دیے بغیر کوئی بھی شخص اس پل سے پار نہ کر پائے گا۔ اور اس پل کے اوپر سے گزرنے کے لیے ہر ایک شخص 7 سوالات کیا جائے گا، جس کا جواب دیے بغیر کوئی اس پل سے پار نہ کر پائے۔ آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے اس پل کے بارے میں بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو بنا اسکپ کیے ہوئے آخر تک ضرور دیکھیں۔ جیسے ہی انسان کی جسم کو چھوڑتی ہے اور وہ دنیا کی زندگی سے وہ رخصت ہوتا ہے، اس وقت ایک اور سفر کی شروعات ہو جاتی ہے، ایک ایسا سفر جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ سفر ہے قیامت، حساب اور کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کا۔ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہر انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس دن کی ہیبت ایسی ہوگی جو دنیا میں اپنی اولاد کے لیے جان قربان کر دیتی ہے، اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی پیچھے چھوڑ دے، باپ بیٹے کو، شوہر بیوی کو، اور بیوی اپنے شوہر بھول جائے گی۔ ہر شخص بس ایک ہی خواہش کرے گی، ہر شخص بس ایک ہی جملہ کہے گا، جان بچ جائے۔ میدان حشر میں جب ساری مخلوق جمع ہوگی تو ہر ایک کو اس کا اعمال نامہ، یعنی اس کی زندگی کی پوری مکمل اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور انسان اس کتاب میں اپنی ایک ایک حرکت، ایک ایک لفظ اور ایک ایک نیت کو بھی درج پائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ہر ایک بندے سے سوال کرے گا، لیکن اس دن زبان اللہ کے حکم سے بند ہوگی۔ بات کرنے کے لیے نہ زبان ساتھ دے گی، نہ دلیل کام آئے گا۔ اس دن انسان کا جسم بولے گا، اگر وہ پرہیزگار ہوگا تو اس کے ہاتھ کہیں گے ہمیں فلاں نیکیوں میں استعمال کیا کرتا تھا، اس کے پاؤں بولیں گے ہمیں اللہ کی راستے میں چلایا گیا۔ اگر وہ گنہگار ہوگا تو یہی ہاتھ پاؤں، یہی آنکھیں، یہی کان اللہ کے سامنے گواہی دیں گے، اے پروردگار، اس شخص نے ہمیں تیری نافرمانی کے لیے استعمال کیا۔ اس کے بعد فرشتے اللہ کی حکم سے ان گنہگاروں کو اس دہکتی ہوئی آگ کی طرف لے جائیں گے جس کے بارے میں وہ دنیا میں غافل رہے۔ قیامت کے دن نہ صرف اعضا بلکہ وہ جگہیں بھی بولیں گی جہاں انسان نے گناہ کیا، جہاں انسان نے گناہ کیے ہوں گے یا نیکی کے قدم رکھے ہوں گے۔ یہ گواہی انسان کے دل میں ایسی حسرتیں جگائیں گی کہ وہ پکار اٹھے گا، کاش میں پیدا ہی نہیں ہوتا، کاش میرا حساب ہی نہ لیا جاتا، کاش مجھے یہ اعمال نامہ ہی نہیں دیا جاتا۔ مگر اس دن کوئی کاش کام نہیں آئے گا۔ جب قیامت کا دن برپا ہوگا تو جہنم کو میدان حشر کی طرف کھینچ کر لایا جائے گا۔ اس پر 1000 زنجیریں ہوں گی اور ہر زنجیر کو 1,00,000 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے۔ جب فرشتے جہنم کو کھینچیں گے، اس میں سے ایک ایسی خوفناک آواز آئے گی، یعنی چیخ نکلے گی کہ وہ تمام مخلوق کو گھیر لے گی، یعنی زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس سے کانپ اٹھے گی۔ اس وقت لوگ گھبرا کر ہائے میری جان، اے میرے رب، میری جان کو بخش دے۔ سب لوگ کہیں گے خدا بندہ میری فریاد کو پہنچا، سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا کہیں گے؟ خدا بندہ میری امت کی فریاد کو پہنچا۔ جب جہنم کو لایا جائے گا تو اس کے اوپر ایک پل قائم کیا جائے گا، اور جنت تک پہنچنے کے لیے سب کو اس پر سے گزرنا پڑے گا۔ جنت تک پہنچنے کا جو راستہ ہے اسے صراط کہتے ہیں، لیکن یہ کوئی عام راستہ نہیں بلکہ انتہائی حیرتناک اور خطرناک راستے ہیں۔ روایتوں میں بتایا گیا
کہ اس راستے پر 3000 سال کا سفر ہوگا۔ 1000 اوپر چڑھائی ہے، 1000 سال اوپر سیدھے چلنے کا، 1000 سال اوپر چڑھائی کا کے لیے، اور 1000 سال نیچے اترنے کا، جس میں 1000 سال نیچے اترنے کے لیے، جس میں سانپ، بھیانک جانور، بچھو، کانٹے اور زہریلے جانور ہوں گے۔ لیکن ہر انسان کا یہ سفر اتنا آسان نہیں ہوگا۔ یہ سب اس کے اعمال، لیکن ہر انسان کا یہ سفر اتنا طویل نہیں ہوگا۔ یہ سب اس کے ایمان اور نیک عمل مناظر ہوگا۔ کسی کو یہ راستہ پلک جھپکنے میں طے ہو جائے گا، کسی کو بجلی کی طرح تیزی ملے گی، اور کوئی ہوگا جو ٹھوکر کھاتا ہوا، لڑکھڑاتا، گھسیٹتا ہوا پار کرے گا۔ جتنا زیادہ نور یعنی ایمان، سچائی، نماز، صدقہ، صبر اور پرہیزگاری ہمارے ساتھ ہوگا، اتنی ہی آسانی سے ہم صراطے چل سکیں گے۔ صراط میں کوئی خاص روشنی نہیں ہے، بلکہ وہ تاریک، اور وہاں کوئی آفتاب یا ماہتاب نہیں ہے سوا جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ قیامت کے روز صرف نور محمد، آل محمد، ان کا نور ولایت بھی مدد کرے گا۔ ہر شخص کا نور یعنی ولایت خود اس کے ہمراہ ہوں گے۔ نماز، روزہ، تلاوت قرآن، ذکر خدا اور اخلاص کا نور ہر طرف سے روشنی پھیلائے گا، اور سامنے اور دونوں پہلوؤں اطراف کو روشن و منور، لیکن اسی حد تک جس مقدار میں نور حاصل کیا ہوگا۔ عزیز ناظرین، ذرا اپنی آنکھیں بند کر کے سوچیں، ایک پل جو نہایت باریک ہے، بال سے بھی زیادہ باریک ہے، اور اتنا تیز کہ تلوار کی دھار بھی اس کے سامنے پھیکی پڑ جائے، یہی ہے پل صراط، وہ راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ لیکن اس پر چلنا کسی کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کا رحم شامل ہوا تو ہم اس پل کو بجلی کی اسپیڈ میں پار کر لیں، مگر اس کی رحمت نہ ہوئی تو سوچئے ہمارا انجام کیا ہوگا۔ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے، وہ آخر کار نجات پا لیں گے، چاہے کتنے بھی گناہ ہو۔ لیکن جنہوں نے موت سے پہلے توبہ نہ کی، جنہوں نے دنیا میں اللہ کو بھلا دیا، ان کے لیے نجات کی کوئی راہ نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا، جو دنیا میں صراط مستقیم پہ قائم رہا، وہ آخرت میں پل صراط کو بھی بخوبی وہ پار کرے گا۔ لیکن جو لوگ گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے، ان کے گناہ اتنے بھاری ہو جائیں گے کہ جیسے ہی وہ پل پر قدم رکھے گا، ان کا بوجھ ان کو کھینچ کر جہنم کی آگ میں لے جائے گی۔ سوچئے، جب ہم پل پر پہلا قدم رکھیں گے اور نیچے جھانک کر جہنم کی اندھیری، گہری اور دہکتی آگ کو دیکھیں گے تو ہمارے جسم پر کیا گزرے گی؟ وہ آگ، وہ چیخیں، وہ دھوئیں، سب کچھ دل کو ہلا کر رکھ دے گی، اور تب بھی ہمیں چلنا ہوگا، چاہے ہمارے جسم کانپ رہے ہیں، ہمارے قدم لڑکھڑا رہے ہوں، ہمارے گناہوں کا بوجھ ہمیں زمین پر چلنے نہیں دے گی، تب بھی ہمیں اس پل سے گزرنا ہوگا۔ ہم اپنے سامنے دیکھیں گے کچھ لوگ لڑک رہے ہیں، کچھ جہنم میں گر رہے ہوں گے، اور کچھ کو فرشتے لوہے کے بڑے بڑے کانٹے سے پکڑ کر دھکیل رہے ہوں گے۔ ہم بس بے بسی سے یہ دیکھ رہے ہوں گے، زبان بند، آنکھیں ساکت، دل لرزاں۔ اس لمحے ہمارے وہ سب گناہ، وہ سب بھول جو ہمیں یاد نہ تھے، ایک ایک کر کے سب ہمیں یاد آتے رہیں گے، مگر تب وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ نجات اسی کو ملے گی جس نے دنیا میں اللہ کا ڈر بسائے رکھا، جو راتوں کو روتا رہا، توبہ کرتا رہا، جو اپنے نفس سے لڑا اور اللہ کی راہ پر چلتا رہا۔ یاد رکھو، اللہ پاک کسی بندے پر 2 بار خوف مسلط نہیں کرتا۔ جو دنیا میں ان سے ڈرتا رہا، آخرت میں محفوظ رہے گا، اور وہ ڈر جو صرف زبان تک محدود ہو
آنکھ سے آنکھ نکال دے پر زندگی نہ بدلے۔ سچا ڈر وہی ہے جو ہمیں گناہوں سے روک دے اور نیکیوں کی طرف کھینچ لے جائے۔ اگر آپ نے دل سے یہ باتیں سنی ہے تو دل سے یہ دعا بھی مانگیے، یا اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچا، جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ، قیامت کے دن ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما، ہمارا پل صراط آسان کر دے اور ہمیں اپنے نور سے منور فرما، تاکہ ہم تیرے چنے ہوئے بندوں کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ